اب جو میں آپ کی خدمت میں گزارش کرنے لگا ہوں کچھ متفرق چیزیں انشاءاللہ میں ذکر کروں گا، لیکن بہت امپورٹنٹ ہے۔ ہماری بہنیں بھی سن رہی ہیں، لائیو پروگرام جا رہا ہے ہمارے آفیشیل پیج پر بھی، جو سننا چاہیں وہ انٹرنیشنل لیول پر سن سکتے ہیں۔ دیکھیں، ہمارے ہاں بعض اوقات عبادات کا ذوق ہوتا ہے۔ عبادات سے مراد ہم فرض نماز کی طرف آ گئے، نوافل کی توجہ، نوافل کی طرف، قرآن پاک کی تلاوت، وظائف ہم لے لیتے ہیں، حج کراتے ہیں، عمرے کر کے آتے ہیں، غریبوں میں صدقات وغیرہ تقسیم کرتے ہیں۔ یہ سب چیزیں بہت اچھی ہیں، اخلاص کے ساتھ ہونی چاہیے، لیکن ہم ان چیزوں پہ توجہ نہیں کرتے کہ ایک آدمی حاجی ہو پھر بھی جہنمی ہو جائے، ایک حافظ قرآن ہو پھر بھی جہنمی ہو جائے، ایک عالم دین ہو لیکن اس کے باوجود اس کے لیے جہنم کا راستہ آسان ہو جائے۔ ایک عالم دین ہو اور اس کے لیے جہنم کا راستہ آسان ہو جائے۔ آپ نے عمرے کیے، حج کیے، لیکن پھر بھی آپ جہنمی ہو جائیں۔ ان چیزوں پہ توجہ کرنی چاہیے کہ نہیں کرنی چاہیے؟ ایک آدمی داڑھی رکھ لے لیکن پھر بھی جہنم کا راستہ آسان ہو، ان چیزوں پہ توجہ رکھا کریں۔ ایسے یہ گناہ کے بارے میں آپ کو عرض کر رہا ہوں کہ جو گناہ ہمارے معاشرے میں بہت زیادہ عام ہو چکا ہے، اور غالباً ہم جتنے لوگ بیٹھے ہیں یا مجھے انٹرنیشنل لیول پہ اس وقت سن رہے ہیں، ہم میں سے اگر ہم 100 نکال لیں مثال کے طور پر پرسنٹیج نکالنے کے لیے، تو شاید 90% اس گناہ میں مبتلا۔ تو چند میں حدیث سے پہلے ذکر کرتا ہوں، پھر میں اس کو آپ کو سمجھاتا ہوں۔ یہ بخاری کی حدیث نمبر ہے 6077۔ حضرت ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، وہ کہتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ لا يحل لرجل ان يهجر اخاه فوق 3 لیال، کسی مسلمان کے لیے یہ جائز نہیں، حلال نہیں کہ اپنے کسی مسلمان بھائی کو 3 راتوں تک چھوڑے رکھے، یعنی ناراضگی ہو جائے اور اس کو چھوڑ دے 3 راتوں تک۔ یلتقیانی فیعرض هذا ویعرض هذا، اس طرح کہ اگر وہ دونوں ملیں تو ایک اس طرف منہ کر کے نکل جائے اور ایک اس طرف منہ کر کے نکل جائے۔ وخیرهما الذی یبدأ بالسلام، اور ان میں سے بہتر وہ ہے، افضل وہ ہے جو سلام میں پہل کرے۔ نتیجہ کیا نکلا؟ آپ کے نبی فرما رہے ہیں کہ کسی مسلمان بھائی سے بغیر اجازت شرع کے 3 دن تک ناراضگی رکھنا، یہ تو چل جائے گا، چلیں 1 دن 2 دن ہو جائے، آدمی سوچتا ہے، لیکن 3 دن اگر گزر گئے، سرکار فرماتے ہیں حلال نہیں۔ جب حلال نہیں تو اجتماع ضدین محال، تو حرام ضرور ثابت ہوگا۔ گویا کہ آپ کے نبی فرما رہے ہیں کہ اپنے مسلمان بھائی سے ناراض رہنا 3 دن تک، 3 راتیں اس طرح گزر جائیں کہ آپ کلام بھی نہ کریں، تو یہ حرام ہے، اور افضل وہ ہے کہ جو سلام میں پہل کرے، جو عاجزی کرے، جو کہے چلو یار میں ناراضگی ختم کرتا ہوں، میں سلام کر دیتا ہوں۔ ابو داؤد کی حدیث ہے 4912، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس کے راوی ہیں۔ اگلی حدیث میں سرکار نے اور شدت فرمائی، فرمایا لا یحل لمؤمن ان یحجر مؤمنا فوق 3، سرکار نے فرمایا کسی مومن کے لیے جائز نہیں کہ اپنے مومن بھائی کو ناراض رہ کر 3 دن تک چھوڑے رکھے۔ فَإِن مَرَّتْ بِهِ 3، پس اگر 3 دن اس کے ساتھ گزر گئے، فَلْيَلْقَهُ، پھر وہ اس سے ملاقات کرے، فَلْيُسَلِّمْ عَلَيْهِ، تو اسے چاہیے کہ اس کو سلام کرے۔ فَإِن رَدَّ عَلَيْهِ السَّلَامُ، اگر سامنے والا بھی سلام کا جواب دے دے، فَقَدْ اشْتَرَكَا فِي الْأَجْرِ، تو یہ دونوں اجر میں برابر ہو جائیں گے، اسے بھی ثواب ملے گا، اسے بھی، میں ناراضگی ختم کر دی چلو جی۔ لیکن وَإِن لَّمْ يَرُدَّ عَلَيْهِ فَقَدْ بَاءَ بِالْإِثْمِ، اور اگر سامنے والے نے جواب نہ دیا تو وہ گناہ گار ہوگا، گناہ کے ساتھ لوٹے گا۔ اس کا مطلب ہے کہ 3 دن سے زائد ناراض رہنا حرام، اور اگر کوئی سلام کرے وہ افضل، اور سامنے والا اب بھی سلام کا جواب نہ دے، جیسے ہم ہوتے ہیں نا ناراض ہو جاتے ہیں رشتہ داروں سے، تو سالہ سال ناراضگی رہتی ہے نا، کوئی منانے بھی آئے نا، شادی بیاہ کا موقع آئے تو ہم لوگ اکڑ کے بیٹھے ہوتے ہیں، اب آئے گا ضرور، اب قدموں میں رکھے گا دوپٹے، ہم تیار بیٹھے ہوتے ہیں، ناراض ہو جاتے، نہیں مانتا نکل جاؤ یہاں سے، نہیں مانیں گے۔ سرکار کیا فرماتے ہیں؟ وہ گناہ سے بری ذمہ ہو گیا۔ آپ جو اکڑ رہے ہیں، آپ کے دل میں جو تکبر ہے، آپ جس غرور میں مبتلا ہیں، آپ جس عجب و خود پسندی میں گرفتار ہیں، آپ گناہگار ہوں گے۔ اب اس سے آگے حدیث دیکھیں، بہت
سخت حدیث ہے، اور یہ صحیح حدیثیں ہیں، یاد رکھیں، ضعیف یا کمزور نہیں، سب صحیح حدیثیں ہیں۔ اب اگلی دیکھیے، یہ بھی ابو داؤد کی روایت ہے، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ ہی اس کے راوی ہیں، غور سے سنیے گا۔ لا یحل لمسلم ان یہجر اخاہ فوق ثلاث، سرکار نے فرمایا کسی مومن کے لیے جائز نہیں کہ اپنے بھائی سے 3 دن سے زائد ناراض رہے۔ فمن حجر فوق ثلاث، جس نے اپنے بھائی کو 3 دن سے اوپر چھوڑے رکھا، فماتا، پھر وہ مر گیا، دخل النار، وہ جہنم میں داخل کیا جائے گا۔ سرکار نے نہیں فرمایا کہ حاجی ہوگا تو نہیں جائے گا، نمازی ہوگا تو نہیں جائے گا، عالم ہوگا تو نہیں جائے گا، حافظ ہوگا تو نہیں جائے گا، قاری ہوگا تو نہیں جائے گا، نعت خوان ہوگا تو نہیں جائے گا، داڑھی امامے والا ہوگا تو نہیں جائے گا۔ نہیں، مطلقاً کلام ہے کہ جس نے اپنے مسلمان بھائی سے ذاتی وجوہات کی بنا پر ناراضگی اختیار کر کے رکھی، 3 دن گزر گئے اور اسی حال میں مرا، جہنم میں چلا جائے گا۔ ایک حدیث اور سن لیں، پھر میں آپ کو اس کو اور تھوڑا ڈیپلی سمجھانے کی کوشش کرتا ہوں۔ حضرت ابو خراش سلمی رضی اللہ تعالی عنہ اس کے راوی ہیں، یہ بھی ابو داؤد کی روایت ہے، 4915 نمبر حدیث پاک ہے۔ یہ کہتے ہیں کہ میں نے سنا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرما رہے تھے، من حجرہ اخاہ سنتن، جس نے اپنے مسلمان بھائی کو 1 سال تک چھوڑے رکھا، کا صف کی دمی ہی، تو یہ ایسا ہے جیسے اس نے اس کو قتل کر دیا، یعنی اتنا بڑا گناہ ہے جیسے قتل کر دیا گیا ہو۔ اب یہاں تھوڑی سی بس تفصیل ذہن میں رکھیں، ناراضگی 2 طرح کی ہوتی ہے، ایک اللہ کے لیے ناراضگی اور ایک ہوتی ہے اپنی ذات کے لیے، نفس کے لیے، دنیا کے لیے ناراضگی۔ یہاں دنیا والی ناراضگی مراد ہے۔ چنانچہ اگر آپ کسی سے اس لیے ناراض ہوتے ہیں کہ اس کے عقیدے میں خرابی پیدا ہو گئی ہے، تو یاد رکھیں یہ ناراضی محمود ہے، یہ محبوب ہے، آپ کے لیے باعث بلندی درجات ہے، یہ اخلاق رسول اور تعلیم رسول کے عین مطابق ہے، کیونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے واضح طور پہ فرمایا کہ قدریہ میری امت کے مجوس ہیں۔ قدریہ وہ لوگ تھے جو تقدیر کے منکر تھے، انکار کرنے والے تھے، اور مجوس کہتے ہیں آتش پرست کو، آگ کی پوجا کرنے والے کو۔ سرکار فرماتے ہیں کہ قدریہ میری امت کے مجوس ہیں، اگر یہ سامنے سے آ جائیں تو انہیں سلام میں پہل مت کرو، ان سے خوش دلی کے ساتھ نہ ملو، مسکراتے چہرے کے ساتھ نہ ملو، اگر یہ بیمار ہو جائیں تو ان کی عیادت نہ کرو، اور اگر یہ مر جائیں تو ان کے جنازوں میں شرکت نہ کرو۔ یہ اخلاق کون بیان کر رہا ہے؟ آپ کے نبی۔ ہمارے یہاں بھی بہت سارے پپو لوگ ہوتے ہیں، بولتے ہیں دیکھو جی ہمیں تو اخلاق سے مظاہرہ کرنا چاہیے نا، اس کا معاملہ اللہ کے ساتھ ہے۔ واہ بھائی واہ، آپ کے نبی کو پتہ نہ چلا، ہمیں پتہ چل گیا۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ اگر کوئی ہمارے باپ کو گالی دے، ہماری ماں پہ زنا کی تہمت لگائے، تب آپ پھر بھی یہ بھاشن دیں تو میں آپ کو سلام کروں گا۔ کیا آپ کہیں یار میری ماں پہ زنا کا الزام لگا رہا ہے، میرے باپ کو گالی دے رہا ہے؟ کوئی بات نہیں یار، اخلاق ہونا چاہیے نا۔ یہاں تو کوئی ذرا ٹیڑھی نگاہوں سے دیکھ لے تو ہم لوگ منہ توڑ دیا کرتے ہیں، ذرا سا ہمارے مرضی کے خلاف کوئی کلام کر لے، ہمارے ابا کی شان میں گستاخی کر دے تو ہمارے ابا معاذ اللہ عزت میں رسول سے بھی بڑھ جاتے ہیں، صحابہ سے بڑھ جاتے ہیں، اہل بیت اطہار سے بڑھ جاتے ہیں، کہ ان کی گستاخی پہ مسکرائیں اور اپنے ماں باپ کی گستاخی پر چراغ پا ہو جائیں، سیخ پا ہو جائیں اور قطع تعلق کر لیں۔ اس پہ توجہ کرنی ہوگی۔ تو پہلی چیز تو یہ کہ آپ قطع تعلق کر سکتے ہیں اس شخص سے جو بد مذہب ہو گیا۔ نمبر 2، جو اعلانیہ گناہ کرنے والا ہو، فاسق معلن کہتے ہیں، اور آپ کو خوف یہ ہو کہ اس کے ساتھ رہوں گا تو میں بھی فسق میں مبتلا ہو جاؤں گا، اس کے لیے اولاً ایسا ہوتا ہے کہ آپ پیار محبت سے سمجھائیں۔ جیسے ہمارے بہت سارے بچے نمازی ہوتے ہیں لیکن بے نمازی بچوں کے ساتھ رہتے ہیں، وہ بد نگاہی نہیں کرتے لیکن ایسے لڑکوں کے ساتھ رہتے ہیں جو آ کر بتاتے ہیں کہ آج ہم نے کون سی فوش ویب سائٹ کا وزٹ کیا، کون سا گندا لٹریچر پڑھا، کس لڑکی کو فیس بک پر دوست ایڈ کیا، اس سے دوستیاں کی۔ اب آپ کہتے ہیں جی ہم تو اس میں انوالو نہیں ہیں، چلو ساتھ بیٹھتے ہیں، دوست ہیں، لیکن خربوزے کو دیکھ کے خربوزہ رنگ پکڑتا ہے۔ اور آپ اکثر دیکھیں گے کہ آپ کے ساتھ رہ کر کوئی نمازی بن جائے بہت مشکل ہے، لیکن آپ کچھ عرصے بعد بے نمازی ہو جائیں یہ بہت آسان ہے۔ برائی تیزی سے جڑ پکڑتی ہے۔ یہاں بہت سارے بچے ایسے بیٹھے ہوں گے جو صرف اپنے دوستوں کی مروت میں حرام کام کرتے ہوں گے۔ اسی سے اندازہ کر لیں
آپ میں سے بہت ساروں نے سگریٹیں صرف دوست کے ساتھ رہ کر پینا سیکھی ہوں گی. اگر آپ کو ڈرگز یوز کرتے ہیں تو اپنے دوستوں کی صحبت کی وجہ سے. ایسے لوگوں کو ترک کرنا ضروری ہے. اعلیٰ حضرت امام اہل سنت رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ اگر بیوی کی بہن سالی سسٹر ان لا فاسقہ ہو، یعنی اعلانیہ گناہ کرنے والی، بے پردہ نکلتی ہے، مردوں سے مسکرا کے بات کرتی ہے اور گناہ کرتی ہے، فرمایا آپ کے شوہر پر واجب ہے کہ اپنی بیوی کو اس سے ملنے سے روک دے. آپ اندازہ کر لیں، جب سگی بہن کا یہ معاملہ ہے کہ بیوی کو روک دیں، تو یہ جو محلے کی عورتیں آ جاتی ہیں بے پردہ گھر کے اندر، اور پھر غیبتیں اور چغلیاں اور بعض اتنی فحش قسم کی ہوتی ہیں، خراب قسم کی باتیں کرتی ہیں. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے میاں بیوی کے جو باہم تعلق کے معاملات ہیں منع فرمایا کہ کسی کے سامنے ذکر نہ کرو، کیونکہ پردے کی بات ہے، راز کی بات ہوتی ہے. لیکن جو اسکول میں کالجز میں لڑکیاں ساتھ ہوتی ہیں نا، جب ان کی شادیاں ہو جاتی ہیں تو بعد اوقات جب یہ بے تکلف قسم کی ہوتی ہیں بیٹھتی ہیں، سب بتاتی ہیں نا. ایسی جو بے وقوف قسم کے لڑکے ہیں کہ اپنے گھر کی عزت کی باتیں آپ جا کر دوستوں کو بتا رہے ہیں، بے وقوفوں، کہ آج میں نے کیا کیا تھا اور کیا ہوا تھا. تو ایک جگہ میں نے بیان کیا تو ایک خاتون کا فون آیا تھا. انہوں نے کہا مفتی صاحب جو آپ نے آج بیان کیا نا، ہم ایسا ہی کرتے ہیں، کیونکہ ہم سب خواتین مل کے جب بیٹھتی ہیں تو ہم اسی قسم کی باتیں کر رہی ہوتی ہیں. آج ہمیں پتہ چلا یہ بھی گناہ ہوتا ہے. تو اس لیے یاد رکھیں کہ جیسے لوگوں کی صحبت میں آپ بیٹھیں گے ویسا معاملہ ہوگا. اس لیے جب سگی بہن کے ساتھ شوہر پہ واجب ہے کہ اپنی زوجہ کو ملنے سے روکے کہ وہ فاسقہ فاجرہ ہے، تو آپ کو نظر رکھنی پڑے گی آپ کے گھر میں کون آتا ہے کون نہیں، اور خود آپ کو اپنے پر توجہ کرنی پڑے گی. چرسی، موالی، زانی، شرابی، گالیاں بکنے والے، بے نمازی حضرات، اور خاص طور پہ وہ کہ ان کے ساتھ رہ کر آپ کسی گندی اور غلیظ عادت میں مبتلا ہو جائیں، اس سے دور رہنا بالکل جائز، بلکہ بعض صورتوں میں تو واجب ہوتا ہے. یہ ان حدیثوں کے تحت نہیں آئے گا. تیسری چیز جو ہے وہ باقاعدہ گناہ کی ترغیب دینے والا، جس کو دیکھ کر گناہ یاد آئیں، جس کے ساتھ رہ کر ہم گناہ میں لگ جائیں، اس کے ساتھ منع ہے. تو جو گناہ کی ترغیبیں دے رہا اس کے ساتھ کیوں رہتے ہیں آپ؟ ہمارے بعض اوقات فیس بک پر دوستیاں ہوتی ہیں، اب وہ کہہ رہا ہوتا ہے یار یہ لنک لے، ادھر کا ذرا وزٹ تو کر کے دیکھ، ماد اللہ ثم ماد اللہ، ایسے الفاظ استعمال کرتے ہیں تجھے جنت یاد آ جائے گی. حور دیکھ، وہاں پہ حور ہے، تو یہ حور کو دیکھنے کے لیے لنگور فوراً چھلاک لگا دیتا ہے نا، دوست نے بھیجا فوراً وہاں پہ. اس طرح غلط قسم کی چیزیں آپ کو پرووائڈ کرنا، یا سگریٹ پی تو صحیح نہ پی، پھر چرس، پھر ہیروئن اور غلط قسم کی چیزیں، لڑکیوں کے فوٹو، غلط قسم کا لٹریچر. یہ اسٹوری پڑھ کر دیکھ جن میں ماں سے زنا، بیٹی سے زنا، بہن سے زنا، پھپھی سے زنا، ساس اور داماد کے ریلیشن، سسر اور بہو کے ریلیشن، ان کے اوپر باقاعدہ ترغیبات ہوتی ہیں. آپ بھی بہت سارے ایسے ہوں گے کہ ان چیزوں پر مطلع ہیں. ہمیں تو ایسے ایسے کیسز آتے ہیں، سگے باپ نے بیٹی کے ساتھ زنا کیا، سگے باپ نے، سگے بھائی نے بہن کے ساتھ زنا کیا. یہ ایسے تو نہیں آدمی سے اسٹیج تک پہنچ جاتا، اتنی بغیرتی کی انتہا تک ایک دم تو نہیں چھلانگ لگا لیتا. یہ آہستہ آہستہ ہوتا ہے، یہ باقاعدہ ترغیبیں حاصل کرنے سے ہوتا ہے. تو آپ میرے بچوں، میری گزارش ہے، میری بہنیں جو مجھے پردے میں رہ کر سن رہی ہیں، میری آپ سے گزارش ہے، کوئی بھی ایسی عورت، خواتین سے عرض کر رہا ہوں، اور آپ سے کوئی بھی ایسا شخص جو آپ کو غلط کام پر ابھارے، یار یہ کر لو، آجے ادھر، یہ دیکھ، اور جب آپ شرمائیں تو آپ کو کہے یار تو عورت تو نہیں ہے، یار تو بہت ہی شرماتا ہے، لڑکیوں کی طرح شرماتا ہے یار، جہاں ہمارے ساتھ تیرا کام نہیں ہے. آپ بولے ہاں بھائی میں لڑکی بہتر، میں تم مجھے لڑکی کہتے رہو، میں جنت کا راستہ طے کر لوں، تم سے 1000 گنا بہتر. تم اپنی مردانگی کے ساتھ جہنم میں چلے جاؤ، تم مجھ سے بدتر ہی رہو گے. اس لیے بیٹا اپنے آپ کو سنبھالیں، ایسے لوگوں سے بالکل دور رہیں. حتیٰ کہ میں دینی طالب علموں سے بھی کہوں گا، میں جانتا ہوں بعض جگہوں کے ماحول کیسے ہیں. ادارے کا ماحول بہت اچھا ہوتا ہے، ایک انٹرنل ماحول ہوتا ہے جو طلباء نے آپس میں بنایا ہوتا ہے. گندی باتوں کا ماحول، ٹک ٹاک پہ ٹھمکے دیکھنے کا ماحول، فلموں کی باتیں، ڈراموں کی باتیں، غلط قسم کی باتیں. میں 30 سال ہو گئے تبلیغ کرتے ہوئے، ایسے طلباء کو میں جانتا ہوں جو اس طرح کی گندی حرکات میں انوالو ہوتے ہیں، حتیٰ کہ نماز تک نہیں پڑھتے. وہ اپنے گروپ میں دوسرے اسٹوڈنٹ کو شامل کرنے کے لیے ان کو ترغیبیں دے کے اپنے ساتھ ملاتے ہیں. آپ سوچئے کہ جب اس قسم کا لڑکا
اس قسم کی فوش حرکتوں میں ملوث رہ کر ایک عالم دین بنے گا، ایک ڈگری لے گا، تو وہ قوم کا بیڑا غرق کرے گا یا قوم کو تباہی کی طرف لے کر جائے گا۔ اس لیے اگر کوئی دینی طالب علم مجھے اس قسم کا سن رہا ہے، وہ بھی خدا کا خوف کرے۔ اللہ نے تمہیں اتنے لوگوں میں سے اٹھا کر منتخب کر کے علم دین سیکھنے کی طرف تمہیں لگایا۔ حفاظ غور کریں، حافظ صاحب رمضان آتا ہے داڑھی بڑھ جاتی ہے، نماز پڑھانا شروع ہو گیا صاحب مصلی میں، جیسی 27ویں آئی غائب، پہنچا ہوا ہے وہاں پہ مارکیٹوں کے اندر بہنوں کی زیارت کرنے کے لیے۔ وہ بھائی مولوی یہ تم نے کیا ڈرامہ بنا رکھا ہے؟ یہ زیادہ لوگوں کو گناہوں پہ دلیر کرنے والے ہیں کہ وقت پر جب لفافہ لینا ہو تو مسجد میں آ جاؤ، داڑیاں بڑھا کر لفافے لو، اور لفافہ لینے کے بعد 27ویں کو کہو کہ اب میں مومن سے دوبارہ کافر تو نہیں کہوں گا لیکن فسق کی طرف میں بڑھ گیا ہوں، جو مومنانہ صفات تھیں، اور وہ ادھر چلے جاتا ہے۔ تو خلاصہ کلام یہ ہے کہ ان کو بھی توجہ کرنی چاہیے، ایسے لوگوں سے بھی دور رہیں جو ترغیبیں دیتے ہوں۔ میری بچیوں خاص طور پہ آپ توجہ فرمائیں، اگر میری بچیاں سن رہی ہیں یا بعد میں ریکارڈنگ سنیں گی تو ایسی لڑکیوں سے دور رہیں جو لڑکوں کی باتیں کریں، جو جذبات کو ابھاریں۔ ہمیں ایسے ایسے کیسز ملے ہیں، بچیاں شریف ہیں، برقع پہنتی ہیں، نقاب کرتی ہیں، لیکن اسکول جا رہی ہیں، کالج جا رہی ہیں، یونیورسٹی جا رہی ہیں، ماں باپ قسمیں کھاتے ہیں کہ ہماری بچی شریف بچی ہے، کسی برائی میں نہیں۔ بالکل ہم مانتے ہیں، لیکن یہ کس سے دوستیاں کر رہی ہے اس پہ توجہ رکھیں۔ کئی برقعے والی لڑکیاں اپنے گھروں سے فرار ہو گئیں، لڑکوں سے دوستی کر لیں، رات کے 2:30 بجے جب ماں باپ سو گئے تو وہ موبائل لے کر چیٹ شروع کر دیتی ہیں اور بیلنس بھی لڑکوں سے ڈلواتی ہیں۔ یہ کیوں ایسا ہو گیا؟ اس لیے کہ انہوں نے صحبت گندی رکھی، ایسی لڑکیوں سے دوستی رکھی جنہوں نے ترغیبیں دی کہ گناہ کرو اور یہ کرو وہ کرو۔ ایسے لوگوں سے دور رہنا واجب ہے۔ تو یہ تھوڑی چیزیں ہیں کہ آپ قطع تعلق کر سکتے ہیں، وہ حدیث میں نہیں۔ اب آ جائیں ذرا اس طرف جو ہم کر رہے ہیں اور اس حدیث کے تحت آتے ہیں۔ اگر ناراض نہ ہو تو سب سے پہلے میں اہل علم سے ہی ابتدا کرنا چاہوں گا۔ بعض اوقات اہل علم آپ کو لیکن احتساب کی اجازت نہیں ہے، یہ عوام کو نہیں ہے۔ ہم خواص سے ہم نشاندہی اس لیے کرتے ہیں کہ ہو سکتا ہے کوئی نیا نوجوان عالم بنا، اس کو سوچنا چاہیے اس چیز کے اوپر کہ بعض اوقات ہماری ناراضگیاں بھی صرف نفس کی خاطر ہوتی ہیں، اللہ کے لیے نہیں ہوتی۔ ہم نے گروپنگ بنائی ہوتی ہے، تیرا پوسٹر میں بیچ میں نام کیوں آ گیا اور میرا سائیڈ میں کیوں آیا؟ ناراض ہو گئے صاحب۔ بھائی کوئی ناراضگی کی وجہ، میں گیا تھا مجھے کرسی پہ نہیں بٹھایا، نیچے بٹھا دیا اسٹیج کے اوپر، اس پہ ناراضگیاں یعنی ذاتی وجوہات کی بنا پر، اور اتنے شدید ناراض ہو جاتے ہیں کہ پھر ہاتھ تک ملانا پسند نہیں کرتے ہیں۔ ایک سامنے سے آ رہا ہے، یہاں سے آ رہا ہے، یوں منہ پھیر لیا، وہی جو حدیث میں ہے۔ تو میں ایسے جو بے عمل اہل علم ہیں ان کی خدمت میں دائرہ ادب میں رہ کے گزارش کرتا ہوں، کیا یہ حدیثیں صرف عوام کو سنانے کے لیے ہیں؟ کیا یہ ہمارے احتساب کے لیے نہیں ہے؟ کیا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اہل علم کا استثناء کر دیا تھا کہ تم تو بخشے بخشائے ہو، تم جنت میں جاؤ گے؟ یہ ساری خوف والی باتیں عوام الناس کے لیے، ان کو ڈراؤ دھمکاؤ جہنم تک پہنچاؤ؟ نہیں، سب سے پہلے اہل علم اس کے مخاطب ہیں، ہم ہیں اس کے مخاطب، ہمیں اس پہ عمل کرنا ہوگا، ہمیں اپنی ناراضگیاں ختم کرنی ہوں گی، ہمیں اپنے ذاتی ناراضگیوں کو ختم کر کے لوگوں کے سامنے اتحاد اور مضبوط ہو کر پیار محبت کے ساتھ ایک وحدانیت ظاہر کرنی ہوگی۔ تو ہماری عوام یہ کہے گی کہ ہم علماء کو دیکھتے ہیں کہ لڑتے نہیں ہیں، پیار محبت سے رہتے ہیں۔ آج ہم گروپنگ میں تقسیم ہو گئے، یہ فلاں کا گروپ، یہ فلاں کا گروپ، یہ فلاں کا گروپ۔ میں نے آپ سے پہلے گزارش کی عوام سے، آپ احتساب نہ کریں، ہو سکتا ہے ان کا اختلاف علمی اختلاف ہو، لیکن اہل علم کو اپنا احتساب خود کرنا چاہیے۔ جو ہم دیکھ رہے ہیں کہ چھوٹی چھوٹی وجوہات کو بڑا کر کے نہ صرف خود ناراض رہنا بلکہ اپنے متبعین میں نفرت کے وائرسز انجیکٹ کر دینا، ایک دوسرے کی شکل دیکھنے کے لیے تیار نہیں ہے۔ دونوں سنی، دونوں یا رسول اللہ کہنے والے، دونوں اللہ اور رسول سے محبت رکھنے والے، لیکن ایک سامنے سے آتا ہے، ایک وہاں سے آتا ہے، یوں نفرت سے چہرہ پھیر لیتا ہے، یوں پھیر لیتا ہے، ایک دوسرے کے اکابر کو ماں بہن کی گالیاں بکتا ہے، وہ اس کے بڑوں کو ماں بہن کی گالیاں بک کر مظاہرہ کر رہے ہوتے ہیں کہ ہم ہیں تو نبی کریم سے محبت کرنے والے، لیکن اپنے نبی کے فرمان پر عمل نہیں کریں گے۔ تباہ ہو گئی ہماری سنیت ان مصیبتوں کی وجہ سے۔ حالانکہ آپ کے نبی نے ارشاد فرمایا کہ یہ حدیثیں علماء نہیں سنتے، اہل علم نہیں سنتے ہیں۔ آپ کے نبی نے فرمایا
کہ تمام مومن ایک جسم کی مانند ہیں. تمام مومن ایک جسم کی مانند ہے کہ اگر جسم کے کسی ایک عضو میں تکلیف ہو، درد ہو، تو پورا جسم درد محسوس کرتا ہے. ہمارے یہاں ایک گروپ پہ مصیبت آتی ہے نا، دوسرا ہنس رہا ہوتا ہے پھنس گئے، اچھا ہوا اچھا ہوا. پھر کچھ عرصے بعد مکافات عمل ہوتا ہے، وہ بچ جاتا ہے، دوسرا مصیبت میں پھنس جاتا ہے. پھر وہ جشن منا رہا ہوتا ہے نا، گلاب جامنے بانٹ رہا ہوتا ہے، اب آئے نا پھنس گئے. ارے یار یہ تو افسوس کا مقام ہے، دکھ کا مقام ہے. ہمارے بھائی پر، سنی بھائی پر، مسلمان بھائی پر مصیبت نازل ہوئی ہے، نہ کہ خوشی منانا. اور پھر ہم اپنے متبعین کو لگا دیتے ہیں. ہم نے گروپ بنائے ہوتے ہیں، کوئی سوشل میڈیا پہ گروپ ہے، اس کا کام ہوتا ہے وہ عزتیں تباہ کر دو. مساجد کے اندر گروپنگ، ہر جگہ گروپنگ، یہ نہیں ہونا چاہیے. یہ تیرا آستانہ، یہ میرا آستانہ، یہ تیری تنظیم، یہ میری تنظیم، یہ تیرا پیر، یہ میرا پیر. ارے بھائی، آپ کے پیر صاحب بعمل ہے، میرے سر کے تاج ہونے چاہیے. آپ کا مرکز عقیدت بعمل اچھا ہے، مجھے بھی انہیں مرکز عقیدت بنانا چاہیے اگر وہ سنی ہیں تو. یہ پیار محبت کا ماحول ضروری ہے. ویسے ہی آپ کے نبی نے ارشاد فرمایا کہ تمام مسلمان آپس میں ایک عمارت کی مانند ہے، جس کی ایک اینٹ دوسری اینٹ کو مضبوط کرتی ہے نا. آپ ایک پلر کو کمزور کر دیں، عمارت گرے گی نہیں گرے گی. یہ تمام چیزیں مل کر عمارت کا بوجھ اٹھاتی ہیں. سرکار نے فرمایا مل کر رہو، پیار سے رہو، اس سے تم مضبوط رہو گے. لیکن غور کیجئے، جتنی لیگ پولنگ میں نے اپنے اہل سنت میں دیکھی کہیں نہیں دیکھی. ٹانگیں کھینچو ایک دوسرے کی، یعنی ایسے میں نے دیکھا ہے کہ اگر آپ کا آستانہ ہے تو اس پہ آپ دوسرے پیر کا نام نہیں لے سکتے. اگر آپ نام لیں گے آپ مجرم ہوں گے، آپ کو نکال دیا جائے گا اس تنظیم سے، نکال دیا جائے گا آستانے سے، نکال دیا جائے گا ادارے سے کہ آپ نے فلاں سنی کا نام کیوں لیا. جو قوم اس پستی کے اندر چلی جائے کہ آپس میں اتنی نفرت ہو کہ وہ ایک دوسرے کی شکل دیکھنا پسند نہ کریں، بتائیے وہ کبھی مضبوط ہو کے کسی کا مقابلہ کر سکیں گے؟ ہم نے خود اپنے آپ کو کمزور کیا. ہم کہتے ہیں جی ہم تو سواد اعظم ہیں. سواد اعظم کا مطلب بڑی جماعت. اور کیوں کہتے ہیں اتبعوا سواد الاعظم وان شذ شذ فی النار؟ آپ کے نبی فرماتے ہیں کہ ہمیشہ بڑی جماعت کی پیروی کرو. جو بڑی جماعت کے سے علیحدہ ہوا وہ جہنم میں علیحدہ کیا جائے گا. یعنی بڑی جماعت کے ساتھ رہو. ہم اسی میں پھول رہے ہیں، ہم میجورٹی میں رہنے کے باوجود آپ کی طاقت کا عالم دیکھ لیں. اسلامک بینکنگ آپ کے ہاتھ میں نہیں، اتحاد آپ کے پاس نہیں، سیاست میں طاقت آپ کے پاس نہیں، ادارے آپ کے کمزور ہوتے چلے جا رہے ہیں. ہمارا اربوں خربوں سرمایہ نعت خوانوں، قاریوں اور اس قسم کی ایکٹیویٹیز میں لگ رہا ہے. نعت خوانی کو میں برا نہیں کہتا ہوں، لیکن ہمارے اداروں میں بعض اوقات ایک ٹیچر کو دینے کے لیے تنخواہ کے پیسے نہیں ہیں، اور ایک سیٹ لاکھوں روپے، لاکھ سوا لاکھ روپے ایسے اڑا دیتا ہے. تو پھر کیسے چلے گا انتظام؟ کیسے چلے گے معاملات؟ ہم کس خوش فہمی میں ہیں؟ ہمارے نوجوان تباہ ہو گئے، برائیوں میں لگ گئے. نعت خوانیاں 11ویں 12ویں کرنے کے بعد انہوں نے اپنا احتساب چھوڑ دیا. آپ پوچھیں نعت خوانیوں میں شرکت کرنے والے بچوں سے، 11ویں اور 12ویں میں شرکت کرنے والے بچوں سے، نماز پڑھتے ہو؟ نہیں جی، نماز نہیں پڑھتے. 11ویں کبھی چھوڑتے نہیں ہیں، نماز نہیں پڑھتے، نعت خوانی کبھی چھوڑتے نہیں ہیں. مشہور نعت خوان آ جائے تو میلوں تک موٹر سائیکل چلا کے پہنچ جاتے ہیں. چلو ٹھیک ہے، تمہارا وہ جذبہ سر آنکھوں پہ، آپ نعت کے لیے جا رہے ہیں. بھائی نماز تو فرض ہے، جماعت تو واجب ہے، لیکن نہیں. تو یہ خوش فہمی کی دنیا سے باہر نکلے، ہم تباہ ہو رہے ہیں. دوسرا، ذرا ساس اور بہو اگر سن رہی ہیں اور آپ کے گھر میں ایسا ہو رہا ہے تو جا کے حدیثیں سنائیں. کچھ عرصہ تو نئے جب ہوتی ہے نا تو بہو ارے بیٹی رہنے دو، میں کرتی ہوں کام، اور یہ اور وہ. اور کچھ عرصے بعد پھر جو سلطان رائے اور مصطفیٰ قریشی اٹھاتے ہیں گنڈا سے، اور جو جڑتا کھڑاک شروع ہوتا ہے گھر کے اندر، توبہ توبہ. یعنی حوا کی بیٹیوں نے اتنا مسائل کر رکھے ہیں گھر میں کہ آدم کا بیٹا داخل ہوتا ہے تو ایک میدان جنگ روزانہ تیار ہے. اور پھر یہ ساس بہو آپس میں باتیں نہیں کرتی. ساس بھی مومن، بہو بھی مومن. اور میرے آقا نے مومن کے بارے میں فرمایا یہ ساسیں ڈرتی نہیں ہیں، یہ بہویں ڈرتی نہیں ہیں. اور آپ جیسے گھر کے سرپرست جو بیٹھ کے تماشا دیکھ رہے ہیں، لڑائی جھگڑا کے ناراض ہیں، ان کو سمجھائیے کہ بھائی 3 دن سے اوپر ہو گئے، حرام ہے آپ کا ناراض رہنا. اسی حالت میں مر گئی امی، آپ نے چاہے لاکھ عمریں حج کیے ہوں،
آپ کے نبی فرماتے فماتا دخل النار، جو اسی حالت میں مر گیا جہنم میں داخل کیا جائے گا۔ چھوڑ دیں ناراضگی، ختم کر دیں۔